نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کی خدمت کے لیے ایک یہودی لڑکے کو رکھا تھا، اور جب وہ نہیں آیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے گئے، اور وہاں اس نے ایمان، وقت تنگ ہو رہا ہے میں سمیٹ رہا ہوں اپنے بات کو، اس نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مبارک کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے، آپ کا لعاب زمین پر گرنے سے پہلے جو صحابہ اپنے دامن کو پھیلا کر تر کر لیتے ہو ان کو وضو کا خادم نہیں مل سکتا تھا۔ قوموں کی قربت حاصل کر کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے لاسٹ میں آخری میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ابی ابن سلول جس کے بارے میں طے ہے اور جس کے بارے میں قرآن کی سورت نازل ہوئی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، وہ ابی ابن سلول جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، اور سورہ منافقون کے اندر جس کا تذکرہ ہے وہ ابی ابن سلول جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت، عصمت، عفت اور پاک دامنی پر تہمت لگائی، زمین و آسمان جس سے لرز گیا، وہ ابی ابن سلول جو میدان جہاد کے آدھے راستے میں کہتا تھا قالوا ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا۔ جب اس کا انتقال ہوا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر کھینچا، آگے بڑھ گئے، نماز جنازہ پڑھائی، اور جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوئے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ نہ صرف یہ نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے چادر مبارک دی، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ قبر کے اندر جب رکھا گیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ پر لگایا اور فرمایا کہ شاید اس کی وجہ سے اسے مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ دل میں ڈر تھا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔